ایک علمی بات سمجھ لیں میرے پیارے، اللہ کا قرآن اترتا تھا، حضور اکرم نے اپنے کاتب مقرر کیے ہوئے تھے کہ تم نے اللہ کی وحی کو، قرآن کریم کو لکھنا ہے، جس کی تعداد علماء 40 تک شمار کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ سن کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو امام الانبیاء نے حضرت معاویہ کو بلا کر کہا کہ معاویہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ آیت الکرسی معاویہ ابن ابی سفیان سے لکھواؤ۔ تو حضور اکرم نے قرآن کریم کے لکھوانے کا ایک اہتمام کیا ہوا تھا کسی حد تک۔ جب آیت نازل ہوتی فرماتے ضو آیت قضا فی موضع قضا، اس آیت کو فلاں جگہ رکھو، اس آیت کو فلاں جگہ لکھو، یہ آیت فلاں سورت کی ہے، یہ آیت فلاں سورت کی ہے۔ حضرت کا انتقال ہو گیا، یہ قرآن پتھر کے چٹانوں پر، شاذ نادر کاغذوں پر، درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر کی مشاورت سے فیصلہ ہوا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ یکجا کر دیا جائے، تو ان حضرات نے قرآن کریم کو جمع کر دیا جس طرح آج تمہاری مسجد و مدرسے، خانقاہ اور گھر کے اندر موجود ہے۔ دور آیا جناب عثمان کا، انہوں نے قرآن کی مزید خدمت کی۔ ابو بکر تو ہیں جامع قرآن، انہوں نے قرآن کریم کی نشر و اشاعت، تو وہ بن گئے ناشر قرآن۔ اب قرآن تھا ان دنوں عرب میں، ان کو تو پتا تھا کہ یہاں زبر پڑھنی ہے یا زیر پڑھنی ہے، یہاں شد ہے یا مد ہے۔ جس طرح ہمارے سامنے اردو کا اخبار ہو تو زبریں زیریں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری زبان ہے، ہم خود پڑھ لیتے ہیں زبر ہے یا زیر ہے۔ لیکن جناب عثمان کے دور کے اندر قرآن اب عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ گیا۔ دور آیا جناب علی المرتضیٰ کا، حضرت نے محسوس کیا کہ بغیر زبر زیر کے لوگوں کو پڑھنا مشکل ہوگا، تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے حکم سے اس قرآن کریم کے اوپر زبریں زیریں ڈالی گئی۔ یعنی چاروں خلفاء کا حصہ ہے قرآن میں، ابو بکر و عمر جمع کرنے والوں میں، جناب عثمان اشاعت کرنے والوں میں، علی المرتضیٰ زبر زیر لگانے والوں میں۔ قرآن کریم کے جمع کرنے کی کسی حد تک کوئی کمیٹی ہے، لیکن آپ یقین فرمائیں حدیث پاک کے جمع کرنے کی نہ حضور نے کوئی کمیٹی بنائی، نہ ابو بکر نے بنائی، نہ امیر عمر نے بنائی، نہ جناب عثمان نے بنائی، نہ حیدر قرار نے بنائی، نہ جناب حسن نے بنائی، نہ حضرت معاویہ نے بنائی۔ ان حضرات نے قرآن حدیث پاک کے جمع کرنے کی کوئی کمیٹی نہیں بنائی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ حضور کا کوئی کمیٹی مقرر نہ کرنا یا خلفائے راشدین کا حدیث پاک کو جمع کرنے کے لیے مستقل کوئی کمیٹی نہ بنانا، یہ محض اتفاق تھا یا پیچھے کچھ اللہ کی حکمت تھی؟ یہ اتفاق نہیں تھا، پیچھے ایک حکمت تھی۔ پروردگار عالم رہتی دنیا تک آنے والی انسانیت کو پیغمبر کی حدیث کا اعجاز بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کی حدیث کا اعجاز دیکھو۔ کوئی کمیٹی نہیں، کوئی جماعت نہیں جو بیٹھ کر احادیث طیبہ کو جمع کرے، لیکن اس کے باوجود حضور کا ایک ایک بول محفوظ ہے، حضور کا ایک ایک عمل محفوظ ہے، حضور کی ایک ایک تقریر محفوظ ہے۔ میں کیا کہوں، جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، آپ اٹھائیے شمائل ترمذی کو، وہ تمہیں بتائے گا کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھی، رسول اللہ کی پلکیں کیسی تھی، سید الکونین کے بھویں کیسے تھے، امام الانبیاء کی گردن کیسی تھی، حضور اکرم کی داڑھی کیسی تھی، حضور کی داڑھی میں کتنے سفید بال تھے، اللہ کے پیغمبر کے دانت کیسے تھے، درمیان میں فاصلہ تھا یا ملے ہوئے بال تھے، حضرت کے ہاتھ کیسے تھے، حضور کی انگلیاں کیسی تھی، پیغمبر کے ناخن کیسے تھے، حضور کے جوڑ کیسے تھے، سید الکونین کا سر کیسا تھا، حضور کے پاؤں کیسے تھے، حضرت کے پاؤں کی ایڑیاں کیسی تھی۔ آپ حیران ہوں گے، اتنا بھی آپ کو مل سکتا ہے صحابہ کرام کے ذریعے کہ جب حضور اپنا پاؤں زمین پر رکھتے تھے تو پاؤں کا تلوا زمین پر لگتا تھا یا زمین سے اٹھا ہوا تھا۔ کمیٹی کوئی نہیں، لیکن ایک ایک بات محفوظ ہے۔ اللہ اس انداز میں اپنے پیغمبر کی حدیث کا اعجاز قوم کو بتانا چاہتے تھے۔